بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کلاس 9۔ آج ہم آپ کی بک ہے مبادیات تعلیم، جس کو ایجوکیشن بھی بولتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے اسلام کے تصورات۔ اسلام کے تصورات، اس کے لانگ آنسر کرنے کے بعد آج ہم اس کے شارٹ آنسر سٹارٹ کریں گے، جو کہ بورڈ کے ایگزام میں 36 مارکس کے آتے ہیں۔ باب نمبر 1 ہے تعلیم کے تصورات، کانسیپٹس آف ایجوکیشن۔ کانسیپٹس آف ایجوکیشن، اب ہم اس کے شارٹ آنسر کو اٹیمپٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1 بیٹا آپ کا جماعت نہم، مضمون ہے ہمارا ایجوکیشن۔ جس کو مبادیات تعلیم بھی بولتے ہیں۔ باب نمبر ہے 1۔ باب نمبر 1، اسلام کے تصورات۔ باب نمبر 1 ہے اسلام کے تصورات، کانسیپٹس آف اسلام۔ کانسیپٹس آف اسلام، مختصر سوالات ہیں۔ مینس کے شارٹ آنسرس۔ بورڈ کے ایگزام میں یہ جو شارٹ آنسر ہیں ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں، اس کے بیٹا 3 پورشن بنے ہوں گے، 12 نمبر کے 3 پورشن ہوں گے۔ یہ ٹوٹل شارٹ آنسر کے مارکس جو ہوں گے 36 مارکس ہوں گے۔ نمبر کے آئیں گے۔ یہ پیپر جو ہوتا ہے یہ 75 نمبر کا ہوتا ہے۔ جو لانگ آنسر ہیں وہ 24 نمبر کے، شارٹ آنسر جو ہیں وہ 36 مارکس کے، اور ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں نا وہ 15 مارکس کے ہوتے ہیں۔ شارٹ آنسر میں بیٹا سوال نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 1، رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ کویسچن نمبر 1 ہے، رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے بیٹا
ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقرر کردہ اساتذہ محسوس طریقہ تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی ادارے جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ وہ تعلیم رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ طے شدہ مقاصد نصاب تعلیم اور محسوس اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی
अच्छी मिसालें हैं। रस्मी तालीम की अच्छी मिसालें हैं। ये शॉर्ट आंसर नंबर 1 जो है ना बेटा हमारा मुकम्मल हो गया है। इसकी शुरू से रीडिंग करते हैं। जमायत नाम मज़मून एजुकेशन व बादियात तालीम, जिसका एजुकेशन का दूसरा नाम है। बाब नंबर 1 है इस्लाम के तसव्वुरात मीन्स के कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम। मुख्तसर सवालात, शॉर्ट आंसर मार्क्स इनके 36 नंबर के ये आएंगे। 18 आपने क्वेश्चन बीच में से अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रस्मी तालीम से क्या मुराद है। आंसर होगा हर मुआशरा अपनी नई नस्ल की तरबियत के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और दूसरी तालीमी इदारे कायम करता है। वाज़िया और तयशुदा मकासद के तहत मुकर्रर करदा उस्ताज़ा महसूस तरीक़ा हाय तदरीस इस्तेमाल करके ऐसे तालीमी इदारे जो तालीम देते हैं वो तालीम रस्मी तालीम कहलाती है। तयशुदा मकासद निसाब तालीम और महसूस अदालतों के ज़रिए मुआशरा अपनी आइंदा नस्ल का रुख मुतय्यन करता है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ रस्मी तालीम की अच्छी मिसालें हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ रस्मी तालीम की अच्छी मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट आंसर में सवाल नंबर 2 है गैर रस्मी तरीका तालीम से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है गैर रस्मी गैर रस्मी तरीका तालीम से क्या मुराद है। तरीक़ाए तालीम से क्या मुराद है। इसका आंसर होगा काश्तकार का बेटा काश्तकारी सीखने के लिए काश्तकार का बेटा काश्तकारी सीखने के लिए किसी स्कूल में दाखिल नहीं होता। किसी स्कूल में दाखिल नहीं होता। काश्तकार का बेटा काश्तकारी सीखने के लिए किसी स्कूल में दाखिल नहीं होता बल्कि अपने वालिदैन का हाथ बटाता है। बल्कि अपने वालिदैन का हाथ बटाता है और काश्तकारी सीख जाता है। और काश्तकारी सीख जाता है। बिल्कुल इसी तरह लोहार का बेटा लोहे का काम और तरहान का बेटा लकड़ी का काम और तरहान का बेटा लकड़ी का काम सीख जाता है। सीख जाता है। गैर रस्मी तालीम
تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے گھر میں گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بازار میں اور مسجد میں آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے یہ تعلیم کا طریقہ غیر رسمی طریقہ تعلیم کہلاتا ہے یہ تعلیم کا طریقہ غیر رسمی طریقہ تعلیم کہلاتا ہے ایسی تعلیم کے لیے جگہ وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا ایسی تعلیم کے لیے جگہ وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بخود سیکھ جاتا ہے گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بہت سیکھ جاتا ہے کوشچن نمبر 2 کی دوبارہ سے ریڈنگ کریں گے کوشچن نمبر 2 ہے غیر رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کاشتکاری سیکھ جاتا ہے بالکل اسی طرح لوہار کا بیٹا لوہے کا کام اور ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ جاتا ہے غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی اور
نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ گھر میں، گلی میں، محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بازار میں اور مسجد میں آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے یا سیکھتا ہے۔ یہ تعلیم کا طریقہ غیر رسمی طریقہ تعلیم کہلاتا ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے جگہ، وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے۔ گھر اور خاندان کے بہت سے رسم و رواج آدمی خود بہت سیکھ جاتا ہے۔ یہ بیٹا کویشچن نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کویشچن نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، مختصر سوالات۔ شارٹ آنسرز۔ نائنتھ کلاس ایجوکیشن۔ کویشچن سوال نمبر ہے بیٹا 3۔ کویشچن نمبر 3 ہے، نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہوگا بعض اوقات مختلف اساتذہ سے کام لے کر مختلف کورسز جز وقتی طور پر تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ دراصل یہ تعلیم کا بھی رسمی تعلیم ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی طے شدہ ہوتا ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی تقریباً طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام
عمل میں نہیں لایا جاتا، نہیں لایا جاتا، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسوں کے مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ بیٹا کویشچن نمبر آپ کا 3 کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کویشچن نمبر 3 کی دوبارہ سے ریڈنگ کرتے ہیں۔ باب نمبر 1 ہے، کلاس 9th ہے، مختصر سوالات مینس کے شارٹ آنسر ایجوکیشن، جس کو مبادیات تعلیم بھی بولتے ہیں، مبادیات تعلیم بھی بولتے ہیں۔ باب نمبر 1 ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے اسلام کے تصورات، اسلام کے تصورات مینس کانسیپٹس آف اسلام، کانسیپٹس آف اسلام۔ شارٹ آنسر یعنی مختصر سوالات ہیں۔ اس میں کویشچن نمبر 3 ہے آپ کا، نیم رسمی طریقہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہوگا بعض اوقات مختلف اساتذہ سے کام لے کر، بعض اوقات مختلف اساتذہ سے کام لے کر مختلف کورسز جز وقتی طور پر تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی، اساتذہ کرام کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ دراصل یہ تعلیم کا بھی رسمی تعلیم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی تقریباً طے شدہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں میں اس کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ اس کا قیام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسز کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ بیٹا آپ کا کویشچن نمبر جو ہے نا 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ شارٹ آنسر نمبر بیٹا 4 ہے، باب نمبر 1۔ باب نمبر 1، کانسیپٹس آف ایجوکیشن مینس کے باب نمبر 1 ہے، کانسیپٹس آف ایجوکیشن، تعلیم کے تصورات۔ کلاس ہے 9th۔ مضمون ہے ہمارا ایجوکیشن، مختصر سوالات مینس کے شارٹ آنسرز۔
اور سوال نمبر ہے ہمارا 4. کویشچن نمبر 4 ہے شارٹ آنسر میں. کویشچن نمبر 4 ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو بیٹا اس کا آنسر ہوگا تعلیم کی تقسیم اور اس کے مفہوم کی وضاحت و تشریح. تعلیم کی تقسیم اور اس کے مفہوم کی وضاحت و تشریح بہت سے مفکرین نے اپنے انداز میں کی ہے. بہت سے مفکرین نے اپنے انداز میں کی ہے. بہت سے مفکرین نے اپنے انداز میں کی ہے. مسلمان مفکرین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بلند مقام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بلند مقام ہے. ایک بہت بلند مقام ہے. انہوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی تعلیم و تشریحات کی ہیں. انہوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی تعلیموں تشریحات کی ہیں. انہوں نے تعلیم کی تعریف اس طرح کی ہے. انہوں نے تعلیم کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے. تعلیم کا حصول اس پر عمل تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے کہ
کیونکہ ایسی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے، ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا رشتہ اختیار کرنا چاہیے، ایک ایسا رشتہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے، اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، شارٹ آنسر میں اس کی دوبارہ سے ریڈنگ کرتے ہیں۔ پاپ نمبر ہے بیٹا 1، کانسیپٹس آف ایجوکیشن، تعلیم کے تصورات، کلاس 9، مضمون ہے ہمارا ایجوکیشن، مختصر سوالات ان کو شارٹ آنسر بھی بولتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس کا آنسر ہے تعلیم کی تقسیم اور اس کے مفہوم کی وضاحت و تشریح بہت سے مفکرین نے اپنے انداز میں کی ہے۔ مسلمان مفکرین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی تعلیم و تشریحات کی ہیں۔ انہوں نے تعلیم کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے کہ کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایک ایسا رشتہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ کویسچن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔
کویسچن نمبر 5 ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو بیٹا اس کا آنسر ہوگا مسلم مفکرین میں امام غزالی ایک عظیم مفکر ہیں، مسلم مفکرین میں امام غزالی ایک عظیم مفکر ہیں۔ انہوں نے علم کے حصول کے متعلق اس طرح فرمایا ہے، انہوں نے علم کے حصول کے متعلق فرمایا ہے تعلیم ایسا ذریعہ ہے، تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے، تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے، کہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے، یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنا سکے، بنائے، تو ایسا شخص آخرت میں
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. تو ایسا شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. نیکسٹ کویشچن ہے بیٹا، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ کویشچن نمبر 6 ہے. اس سے پہلے اس کویشچن کی ریڈنگ کرتے ہیں. کویشچن نمبر 5 جماعت نہم مضمون ایجوکیشن مختصر سوالات شارٹ آنسر میں. کویشچن نمبر 5 ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں، اس کا آنسر ہے مسلم مفکرین میں امام غزالی ایک عظیم مفکر ہیں. انہوں نے علم کے حصول کے متعلق فرمایا ہے کہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے گا یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے گا، تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. اب کویشچن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ 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 تو آنسر میں سب سے پہلے ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے. تعلیم نمبر 1، تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے، ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. یہ نمبر 1 تھا اس کا. اس کے بعد نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ہر معاشرہ اپنے نظریات، عقائد، ہر معاشرہ اپنے نظریات،
عقائد اور اقدار کی بنا پر تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی، اور اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. نمبر 3، تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا. تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا بار بار اور کثرت سے خبردار کرنا ہے، اور کثرت سے خبردار کرنا کے ہیں. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے معاشرتی تربیت اخلاق و کردار کی تعمیر بھی کی جاتی ہے. تعلیم کے بارے میں کویسچن نمبر جو 6 ہے، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے. پہلے ہم تعلیم کی بات کریں گے. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم کے ذریعے ہر معاشرہ میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. آگے، ہر معاشرہ اپنے نظریات، عقائد اور اقدار کی بنا پر تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے، اور اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا بار بار اور بکثرت سے خبردار کرنا کے ہیں. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے معاشرتی تربیت، اخلاق و کردار کی تعمیر بھی کی جاتی ہے. اب ہم پڑھیں گے علم کے بارے میں. اسی سوال کا حصہ ہے علم. علم دراصل وہ معلومات ہیں جس سے کوئی فرد آگاہ ہوتا ہے. جس سے کوئی فرد آگاہ ہوتا ہے. مثلاً پانی کن چیزوں کا مجموعہ ہے. پانی کن چیزوں کا مجموعہ ہے. H2O یہ علم ہے. تعلیم کے ذریعے اس سے بتایا یا سمجھایا جاتا ہے کہ
پانی کس طرح بنتا ہے کہ پانی کس طرح سے بنتا ہے کہ پانی کس طرح سے بنتا ہے. علم کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. علم کے بغیر تعلیم ادھوری ہے. علم کے بغیر تعلیم ادھوری ہے اور تعلیم کے بغیر علم. اور اس طرح تعلیم کے بغیر علم بھی مناسب اہمیت کا حامل نہیں ہے. مناسب اہمیت کا حامل نہیں ہے. تعلیم کے ذریعے علم پر عمل ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم پر عمل ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم پر عمل ہوتا ہے اور وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. یہ کویشچن نمبر بیٹا آپ کا 6 فنش ہو گیا. اب کویشچن نمبر 6 کی دوبارہ سے ریڈنگ کرتے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے. تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے بات ہو رہی ہے تعلیم کی. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. نمبر 2 ہے ہر معاشرہ اپنے نظریات، عقائد اور اقدار کی بنا پر تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. اور اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. اور اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبردار کرنا کے ہیں. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے معاشرتی تربیت، اخلاق و کردار کی تعمیر بھی کی جاتی ہے. علم آگے آ جاتی ہے بات علم کی. علم دراصل وہ معلومات ہیں جس سے کوئی فرد آگاہ ہوتا ہے. مثلا پانی کن چیزوں کا مجموعہ ہے، H2O، یہ علم ہے. تعلیم کے ذریعے اسے بتایا یا سمجھایا جاتا ہے کہ پانی کس طرح بنتا ہے. علم کے بغیر تعلیم ادھوری ہے اور اسی طرح تعلیم کے بغیر بھی تعلیم کے بغیر علم بھی مناسب اہمیت کا حامل نہیں ہے. تعلیم کے ذریعے علم پر عمل ہوتا ہے اور وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. یہ بیٹا آپ کا شارٹ آنسر نمبر جو ہے نا وہ 6 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب شارٹ آنسر نمبر ہم 7 کی طرف چلیں گے. شارٹ آنسر نمبر 7. شارٹ آنسر نمبر جو 7 ہے نائنتھ کلاس چیپٹر نمبر 1 شارٹ آنسر میں لاسٹ شارٹ آنسر ہے. شارٹ آنسر نمبر 7. جماعت ہے ہماری نام، مضمون ہے ہمارا
ایجوکیشن، اس کا دوسرا نام مبادیات تعلیم بھی ہے. اس کا دوسرا نام مبادیاتی تعلیم بھی ہے. مختصر سوالات باب نمبر 1. باب نمبر 1 اسلام کے تصورات، کانسیپٹس آف اسلام. سوال نمبر بیٹا 7 ہے جو کہ لاسٹ ون ہے اس چیپٹر کا. تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں. تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں. تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں. بیٹا اس کا آنسر ہے نمبر 1 ہے. اس کی ڈیفینیشن نمبر 1 ہے. پہلی تعریف ہے ہر معاشرہ اپنے نظریات، ہر معاشرہ اپنے نظریات، عقائد اور اقدار کی بنا پر تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. نمبر 2 ہے نمبر 2 ڈیفینیشن ہے تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. ڈیفینیشن نمبر بیٹا 3 ہے تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا. تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا، بار بار
اور کثرت سے خبردار کرنے کے ہیں. بار بار اور کثرت سے خبردار کرنے کے ہیں. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے ہی معاشرتی تربیت اخلاق اور کردار کی بھی تربیت کی جاتی ہے. یہ بیٹا آپ کا شارٹ آنسر نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا. آپ دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. جماعت نحم مضمون ایجوکیشن جس کا دوسرا نام مبادیات تعلیم بھی ہے. مختصر سوالات یعنی شارٹ آنسرز. شارٹ آنسر باب نمبر 1 ہے اسلام کی تصورات کانسیپٹس آف اسلام. شارٹ آنسر میں لاسٹ کویسچن ہے تعلیم کی 3 تعریفیں بیان کریں. جواب اس کا ہے نمبر 1 ہے ہر معاشرہ اپنے نظریات عقائد اور اقدار کی بنا پر تعلیمی طریقہ کار وضع کرتا ہے. اگر معاشرہ مذہبی ہو تو تعلیم بھی مذہبی ہوگی. تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے. تعلیم کے ذریعے ہر معاشرہ میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. ڈیفینیشن نمبر 3 ہے بیٹا تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا بار بار اور کثرت سے خبردار کرنے کے ہیں. تعلیم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے. تعلیم کے ذریعے ہی معاشرتی تربیت اخلاق و کردار کی بھی تربیت کی جاتی ہے. یہ بیٹا آپ کے شارٹ آنسر مکمل ہو گئے. پہلے چیپٹر کے لانگ آنسر بھی اور پہلے چیپٹر کے شارٹ آنسر بھی مکمل ہو گئے. اب ہم پہلے چیپٹر کے MCQs کریں گے جو کہ ٹیکسٹ کے اوپر سے ہی کرنے ہیں. مبادیات تعلیم جماعت نحم چیپٹر نمبر ہے بیٹا ہمارا 1. باب نمبر 1 ہے تعلیم کے تصورات مینس کے کانسیپٹس آف ایجوکیشن. تعلیم کے تصورات. اب بیٹا اس کے لانگ آنسر اور شارٹ آنسر کرنے کے بعد ہم اس کے MCQs اٹیمپٹ کریں گے. اس کے لیے آپ نے پیج نمبر بیٹا اوپن کرنا ہے. ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ہے پیج نمبر اوپن کرنا ہے آپ نے 9 پیج نمبر ہے 8. کویسچن نمبر 10 ہے زائل میں ہر بیان کے 4 جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب صحیح ہے. آپ صحیح جواب پر نشان لگائیں ٹک کا نشان لگائیں. نمبر 1 ہے انسان کو معاشرتی حیوان سمجھا جاتا ہے. تو یہ کس نے بولا تھا؟ ارسطو نے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ آئے گا ارسطو آئے گا. اس میں ارسطو کو آپ دائرہ لگا لیں. نمبر 2 ہے بچے کی تعلیم کا اولین مرکز کیا ہے؟ گھر ہے، اسکول ہے، محلہ ہے یا مسجد ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ گھر ہے. نمبر 3 ہے رب زدنی علما میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. پہلے میں بیٹا ارسطو آئے گا. نمبر 2 پہ گھر آئے گا. نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ آئے گا. آگے چلتے ہیں. آپشن نمبر جو ہے نا ملٹیپل نمبر ہے 4.
قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے کتاب یا تعلیم، وائز یا اخبار؟ تو اس کا آنسر ہوگا کریکٹ تعلیم۔ اس طرح نمبر 4 پہ چلتے ہیں، انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے ان کی اقسام کتنی ہیں؟ انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے ان کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 3 ہے۔ آگے چلتے ہیں ملٹیپل نمبر 6 کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے، کون سا علم؟ علم دینی علم، معاشی علم، معاشرتی علم؟ حضرت آدم علیہ السلام علم حاصل کر چکے تھے، کون سا علم؟ علم دینی علم، معاشی علم یا معاشرتی علم؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے معاشی علم۔ نمبر 7 ہے، دنیا میں اعلیٰ منصب کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، کس نے فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بیٹا پہلے میں ملٹیپل میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، پہلے ملٹیپل میں ارسطو آئے گا، دوسرے ملٹیپل میں گارا آئے گا، کریکٹ آنسر بول رہا ہوں، تیسرے میں اللہ تعالیٰ آئے گا، نمبر 4 پہ تعلیم آئے گا، نمبر 5 پہ 3 آئے گا، نمبر 6 پہ معاشی آئے گا، معاشی علم، اور لاسٹ ون جو نمبر 7 ہے وہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آئے گا۔ یہ بیٹا 9th کلاس آپ کا چیپٹر نمبر 1 جس کے لانگ آنسر، شارٹ آنسر، MCQs سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو لیسن سٹارٹ کریں گے اور چیپٹر نمبر 2 ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔